محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن مجید کیا اللہ کا کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا نہیں؟ عموماً غیر مسلم لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید یہ خدا کا کلام ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب ہے، اس کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور یہ کتاب متفرق یعنی آہستہ آہستہ نازل ہوئی۔ 23 سالہ زندگی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی رہی، اور اس کتاب کو لے کر آنے والے جبریل علیہ السلام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ کر لیا، اس کو یاد کر لیا، اور یاد کرنے کے بعد آپ کے صحابہ نے اس کتاب کو یاد کیا، اور پھر یہ مسلمانوں کے سینے میں بھی موجود ہے، اور سطور میں یعنی لکھی ہوئی کتاب صفحات میں بھی موجود ہے، اور اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یعنی کوئی مسلمان یہ شک نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں، کسی مسلمان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ بہرحال جو لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں تو اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ بسا اوقات غیر مسلم لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، یا غیر مسلم لوگ ان کے ذہن میں اس طرح کی بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر علم کی کمی کی وجہ سے اس طرح کا سوال ذہن میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے علاوہ اور کتابیں بھی نازل کی، دیگر انبیاء علیہ السلام پر بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی، قرآن مجید ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن ان کتابوں میں تحریف تبدیلی واقع ہوگی، کیونکہ ان کتابوں کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے نہیں بھیجا تھا، قیامت تک کے لیے نہیں رکھا تھا، بلکہ وہ کتابیں ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص امت کے لیے ان کتابوں کو خاص کیا گیا تھا، اور جب وہ امت ختم ہو گئی، جب ان کے بعد دوسرے نبی آ گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری کتاب دے دی، اور پھر آخری کتاب ہمارے پیارے رسول چونکہ آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے آپ نبی اور رسول ہیں، تو آپ پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید یہ بھی آخری کتاب ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لے رکھی ہے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، سورۃ الحجر اس کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور قیامت تک اس کی حفاظت رہے گی، اور اس میں نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے اور نہ ہی تبدیلی ہو سکے گی، قیامت تک کوئی شخص اس میں کوئی تحریف اور کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب اگر یہ ثابت کیا جائے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ کا کلام ہے، تو یہ اعتراض
اس وقت بھی ہوا تھا جب یہ کتاب نازل ہو رہی تھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کا نزول ہوا تو اس وقت کے جو مشرک تھے، اس وقت کے جو کافر لوگ تھے، انہوں نے بھی یہ اعتراض کیا تھا کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یا جو باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین نے ہی بتائی ہیں، بلکہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ آپ اپنے پاس سے یہ باتیں ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا اعتراض اس وقت بھی ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا، سورۃ الفرقان اس کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے کہ اس وقت کے کافر وہ کیا کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہتے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس میں تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، کسی سے لکھوا لیا ہے۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر یہ آپ کو سنائی جاتی ہیں، آپ پر پڑھی جاتی ہیں صبح اور شام۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لی ہیں، تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہیں، یعنی صبح بھی اور شام کو بھی اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کا اعتراض اس وقت کے کافروں نے بھی کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لی ہیں۔ اب ان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے خود لکھ لی ہیں، کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے لکھ لی ہے، ایسا نہیں کہا ان نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی نہیں جانتے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے، اور آپ کا کوئی استاد بھی نہیں تھا، کوئی ٹیچر بھی نہیں تھا کہ بچپن سے آپ نے کسی سے سیکھا ہو، آپ امی تھے۔ بعثت سے پہلے، وحی کے نزول سے قبل آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اس لیے ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ لکھوا لیا ہے کسی سے لکھوا لیا ہے، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام آپ پر یہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ایسا نہیں ہے، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کتاب کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ یعلم السر فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں پوشیدہ ہے، زمین میں پوشیدہ ہے، اس کو جانتا ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس اللہ کی طرف سے ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو نہیں بنایا اور نہ ہی آپ نے لکھوایا ہے، بلکہ اس میں تو غیب کی خبریں ہیں، اس میں تو غیب کی خبریں موجود ہیں، اور ماضی کے بارے میں، ماضی کے واقعات، دیگر اقوام کے واقعات، دیگر انبیاء کے واقعات وہ موجود ہیں، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بارے میں بھی قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے، اور پھر مستقبل کے بارے میں بھی قرآن مجید میں رہنمائی موجود ہے۔ تو یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں غیب کی خبریں بھی موجود ہیں، اور غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو نازل کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ کتاب، یہ قرآن نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت کے لوگوں نے جب یہ اعتراضات کیے تو ان کو اللہ رب العالمین نے چیلنج بھی کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لی ہے، یا خود سے اس کو لکھ لیا ہے، یا خود لکھوایا ہے، تو خود اگر بنایا ہے تو تم بھی بنا کر دکھا دو، تم بھی تو عرب ہو، فصاحت اور بلاغت اور اس وقت کے خطباء اور اس وقت کے شعراء اور وہ لوگ اپنی عرب دانی پر ناز کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے،
کسی انسان کی طرف سے ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بنا کر دکھا دو، سب کے سب مل جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ جن اور انس سب کے سب جمع ہو جاؤ، اگر تم یہ استطاعت رکھتے ہو کہ اس کتاب جیسی کتاب تم بھی پیش کر دو، لیکن وہ عاجز رہے، قاصر رہے، ایسا نہ کر سکے، اور قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو سب سے پہلا اشکال جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جو غیر مسلم ہیں ان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو جو مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہی اس کو نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے مشکل ہے ماننا، ہم نہیں مانتے۔ اگر نہیں مانتے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کتاب کا کوئی رائٹر ہوگا، کوئی مصنف ہوگا، تو پھر ان کے ذہن میں یہ اعتراض آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ کتاب کسی سے لکھوائی اور پھر یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تاکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے اور ان کو غلبہ مل جائے اور وہ دنیا پر حکومت کریں اور لوگ ان کو ماننے والے بن جائیں۔ لیکن اگر اس اعتراض کو دیکھا جائے تو یہ اعتراض درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اعتراض اس وقت جو لوگ موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، انہوں نے بھی یہ نہیں اعتراض کیا، انہوں نے بھی ایسا نہیں کہا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس بات پر گواہی دیتی تھی، اور وہ آپ کو صادق اور امین سمجھا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے کا عرصہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بسر کیا، تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، آپ صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو یہ محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر غیر مسلم لوگ جن کے ذہن میں یہ شک ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو وہ یہ جان جائیں گے اور جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں کسی کو دھوکہ دینا نہیں تھا، جھوٹ بولنا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ تو جب عام زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، عام معاملات میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو اس بڑے معاملے کے بارے میں بھی جھوٹ بولنا یہ محال ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ کتاب بنائی ہو، اور پھر آپ کا کوئی استاد بھی نہیں ہے۔ جو انسان بھی کچھ سیکھتا ہے، کوئی رائٹر ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، تو اس نے کہیں سے سیکھا ہوتا ہے، اس نے کہیں سے پڑھا ہوتا ہے، اور جب وہ پڑھنا جانتا ہو، پڑھنا سیکھ لیتا ہے، لکھنا سیکھ لیتا ہے، تو پھر وہ کوئی کتاب ایجاد کرتا ہے، کتاب کا مصنف بنتا ہے، کتاب کا رائٹر بنتا ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ وہ عرب میں رہے، وہ مکہ میں رہے، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ نے کس سے لکھنا اور پڑھنا سیکھا نہیں، 40 سال تک وہاں پر زندگی گزاری، کوئی آپ کا استاد آپ کو لکھوانے والا نہیں تھا، آپ کو پڑھانے والا نہیں تھا۔ تو جب آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو پھر 40 سال ایسے گزر گئے، 40 سال کے بعد کیسے ایک کتاب لکھ لی جاتی، یا کیسے یہ بات کہہ دی جاتی کہ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے لکھ لیا، یا خود سے اس بات کو یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی نازل ہوتی تھی، آپ اس کو یاد کیا کرتے تھے، یاد کرنے کے بعد لکھوایا کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ نے کتاب رکھے ہوئے تھے جو وحی کو لکھتے تھے، ایسے صحابہ کرام موجود تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ یونس اس کی آیت نمبر 16 میں اگر یہ اعتراض کیا جائے تو اس وقت بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے اور انہوں نے خود بنائی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے
قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ سورہ یونس اس کی آیت نمبر 16 ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس کی تلاوت ہی نہ کرتا، اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو نازل کیا اور مجھے مبلغ بنایا، مجھے رسول اور پیغمبر بنایا، اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں آیات پڑھ کے تمہیں سناؤں، تم پر تلاوت کروں، اور تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ ایک اللہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، یہ توحید کی دعوت تمہیں دوں، اور یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس کو تم پر، ولا ادراکم بہ، اور میں تمہیں اس کی خبر بھی نہ دیتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس سے پہلے میں نے تم میں عمر کا ایک حصہ گزار دیا ہے؟ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں وحی کے نزول سے قبل، میں نے کبھی پہلے ایسے کچھ پڑھ کے تمہیں سنایا نہیں، کوئی خبر دی نہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو جو بھی عقل مند آدمی ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو پہنچانے والے تھے، اس کتاب کے قاری تھے، اس کتاب کو پڑھنے والے تھے، اس کتاب کو پڑھانے والے تھے، اور اس کتاب کو سکھانے والے تھے، اس کتاب کی تبلیغ کر کے لوگوں تک پہنچانے والے تھے۔ اس کتاب کے رائٹر یا اس کو بنانے والے وہ نہیں تھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا، ایک عمر تمہارے اندر گزاری ہے، تو اس سے پہلے میں نے تمہیں کیوں نہیں یہ باتیں بتائی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی، جب وحی کا نزول ہوا اس کے بعد میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو ہر انسان صاحب عقل یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو بھی کتاب ہوتی ہے اس کا کوئی رائٹر ہوتا ہے، اس کو کوئی لکھنے والا ہوتا ہے، اس کا کوئی مصنف ہوتا ہے، اور وہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ اپنی طرف نسبت نہیں کی کہ یہ کتاب میری ہے یا میں تمہیں اس کتاب کی طرف بلا رہا ہوں، بلکہ ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور میں اس کتاب کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ میری ڈیوٹی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے تھی۔ اور پھر اس کتاب میں یہ چیلنج کر دینا، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو اس جیسی کتاب کوئی شخص بنا لیتا، کوئی بنانے کی کوشش کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے کافروں کو اور قیامت تک کے آنے والے کافروں کو یہ چیلنج کر دیا کہ اگر تم میں طاقت ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کلام اللہ نہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو پھر تم مل کر اس جیسی کتاب بنا کر دکھا دو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج کیا۔ سورہ اسراء اس کی آیت نمبر 88 ہے۔ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا کہ کہہ دیں، اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن تمام کے تمام جمع ہو جائیں، صرف انسان نہیں، جن بھی ساتھ مل جائیں، تمام کے تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن جیسا لے آئیں، اس قرآن جیسا بنا لائیں، اس کے لیے تمام کے تمام سب انسان اور سب جن جمع ہو جائیں، تو تب بھی وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ لا یأتون بمثلہ، اس جیسا نہیں لا سکتے۔ اور آپ دیکھیے یہ اس وقت سے 1500 سال گزر گئے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ چیلنج کیا، اس وقت سے آج تک اور قیامت تک کوئی اس جیسا قرآن، اس جیسی کتاب نہیں پیش کر سکتا۔ تو جب کوئی انسان کتنا ترقی کر گیا ہے، کتنی چیزیں انسانوں نے ایجاد کر لی ہیں، کتنے بڑے بڑے
عرب میں بھی کتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، ادیب گزرے ہیں، ادبا گزرے ہیں، فصحاء گزرے ہیں، فصیح اور بلیغ زبان جاننے والے، لیکن اس جیسی کتاب کوئی بھی لانے کی استطاعت نہیں رکھتا، کوئی نہیں لا سکتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے، اور یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اگر کسی اور کی طرف سے ہوتی تو کوئی یہ کوشش کر لیتا، کوئی اس جیسی کتاب لانے کی کوشش کرتا، اتنا عرصہ گزر چکا۔ اور یہ صرف اس وقت تک نہیں بلکہ قیامت تک یہ کتاب پڑھی جائے گی، اور یہ چیلنج اللہ رب العالمین کی طرف سے موجود ہے۔ تو انسان اگر غور و فکر کرے، سمجھے کہ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، کسی کتاب کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی کہا گیا ہے کہ تمام کے تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، سوائے قرآن مجید کے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن جمع ہو جائیں الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، جن انسانوں کی انسان، جنوں کی انسان آپس میں ایک دوسرے کی تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں تو تب بھی اس قرآن اس کتاب جیسی کتاب نہیں پیش کر سکتے۔ تو جب یہ اتنا بڑا چیلنج کر دیا گیا ہے تو یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ بھی جواب دیا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ گڑھ لیا گیا ہے، یہ بنا لیا گیا ہے، یہ کلام بنائی ہوئی ہے، انسانوں نے بنا لی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اس طرح سے کہتے تھے کہ شاید آپ نے کس سے سیکھ کر تو یہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو چلو 10 صورتیں ہی لا دو، 10 صورتیں اس جیسی پیش کر دو۔ سورہ ہود اس کی آیت نمبر 13 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، اس کو بنا لیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے ان سے، قل کہہ دیجئے فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 صورتیں تم بھی گڑھ لو، تم بھی تو انسان ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ گڑھ لیا گیا ہے تو تم اس جیسی 10 صورتیں پیش کر دو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہتے ہو بلا لو، سب آ جاؤ مل جاؤ، اس جیسی 10 صورتیں پیش کر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ چیلنج موجود ہے قرآن مجید میں، قرآن مجید خود سے چیلنج کر رہا ہے، یہ موجود ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اور جس انسان کے ذہن میں یہ شک پیدا ہوتا ہے، جس انسان کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، وہ قرآن کی ان آیات کا مطالعہ کر لے اور پھر وہ کوشش کر لے، وہ اپنی پوری کی پوری طاقت لگا لے کہ وہ قرآن جیسی کتاب پیش کر دے دنیا میں، نہیں کر سکے گا۔ پھر فرمایا کہ 10 آیتیں 10 صورتیں پیش کر دو، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان یہ بس نہیں رکھتا، کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا، کوئی جن یہ طاقت نہیں رکھتا، دنیا کا کوئی شخص اس قرآن جیسا قرآن کتاب نہیں پیش کر سکتا، اس کی جو صورتیں ہیں ان جیسی صورتیں نہیں پیش کر سکتا، نہیں بنا سکتا، تو پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ جو لوگوں کا رب ہے، خالق اور مالک ہے، اللہ تعالی ہے، یہ کتاب اسی کی طرف سے ہے، اور یہ کتاب معجزہ ہے، اس نے پوری دنیا کو عاجز کر دیا ہے، پوری دنیا کو عاجز کر دیا ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات ملے وہ کچھ مدت کے لیے تھے، کچھ وقت کے لیے تھے، لیکن یہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہے، اور پوری دنیا کو عاجز کر دیا گیا ہے
کہ کوئی اس جیسی کتاب نہیں پیش کر سکتا۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اس جیسی کتاب قرآن پیش کر دو۔ اگر وہ نہیں کر سکتے، 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں، 10 صورتیں تم پیش کر دو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ گڑھا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اور پھر اس سے بڑا چیلنج کر دیا کہ اگر 10 بھی نہیں کر سکتے، کم از کم ایک صورت تو بنا دو۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 23 ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اعتراض کر دینا یہ بڑی بات نہیں ہے، اس اعتراض پر قائم رہنا اور اس کو ثابت کرنا یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں پر 10 صورتوں کا ذکر کیا، اس کے آخر میں فرمایا ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی پیش کرو۔ اور پھر یہاں پر فرمایا سورہ بقرہ میں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم اس بات میں شک کرتے ہو، تمہیں یہ شک ہے نا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں، شک کی بنیاد پر یہ یقین نہیں رکھتے، شک کی بنیاد پر تم اعتراضات کرتے ہو، شک کی بنیاد پر تم سوال اٹھاتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ یہ شک ہے اگر تمہیں جو ہم نے نازل کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے، اگر اس میں تمہیں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت پیش کر دو۔ قرآن مجید کی چھوٹی صورتیں بھی ہیں، سورۃ الکوثر ہے، سورۃ العصر ہے، اور چھوٹی صورتیں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو جو تمہارے حمایتی ہیں، جو تمہارا ساتھ دینے والے ہیں، ان کو بھی بلا لو، اگر تم سچے ہو ان کو بھی بلا لو، تم سب مل کر قرآن مجید پورا نہیں، قرآن مجید کی 10 صورتیں نہیں، قرآن مجید کی ایک صورت ہی پیش کر دو۔ تو یہ اس وقت کے جو کافر تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمایا کہ اگر تم نہیں کر سکے تو قیامت تک نہیں کر سکو گے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جس میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اس لیے سورہ بقرہ کے ارشاد شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ اور پھر اگر آپ اس کتاب کی آیات پر غور کریں گے تو اس کی آیات میں فصاحت بھی موجود ہے، بلاغت بھی موجود ہے، اور پھر ان آیات کو پڑھنے میں جو انسان کو لطف آتا ہے، یا ان آیات کو پڑھنے کا جو اسلوب ہے، وہ دیگر کتابوں کے پڑھنے سے ہی مختلف ہے۔ اور پھر اس کی آیات کا اختتام، آیات کا ختم ہونا، اور اس میں جو نظم ہے، جو سرور ہے، اور کس طرح سے ترتیب ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ رب العالمین کا کلام۔ اور اس وقت کے کافر یہ سمجھتے تھے، اور وہ مکہ میں لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں تم قرآن سنا نہ کرو، اگر تم سنو گے تو اس کا تمہارے اندر اثر ہو جائے گا، تمہارے دلوں پر اثر ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کو جب اس کافر نے پناہ دی، ابن دغینہ نے، تو یہ شرط لگائی تھی کہ آپ نے اپنے گھر میں عبادت کرنی ہے اور آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ کچھ دن گزرے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، تو ابن دغینہ کے پاس وہ لوگ جمع ہو کر آ گئے کہ تم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی ہے، تمہارے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا، شرط تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت بلند آواز سے نہیں کریں گے، اگر یہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ خطرہ ہے
کہ ہمارے بچے اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ یہ کتاب لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کافر نے، ابن دغینہ نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ آہستہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا تم اپنی پناہ واپس لے لو، مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے، لیکن میں آہستہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور پھر اگر آپ اس کتاب پہ غور و فکر کریں گے تو اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی آیت دوسرے آیت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں تضاد ہوتا، اختلاف ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم غور و فکر کرو، تدبر کرو، دیکھو یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ فرمایا کہ کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں؟ اس پہ غور و فکر کرو۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ قرآن ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا، جبکہ اس کی آیات میں اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی اس طرح کی بات آتی بھی ہے تو یہ اس کے ذہن کا فطور ہے۔ اگر آپ اہل علم سے پوچھیں گے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے والے، سمجھنے والے، قرآن پر غور و فکر کرنے والے، ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو ثابت کر دیں گے کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ کسی بشر کا، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ یہ کتاب ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مزید اس بات کی تصدیق کر دی کہ اس میں حق ہی ہے، اس میں باطل نہیں ہے۔ اس کی ہر آیت، ہر ایک حرف وہ سچ اور حق پر مبنی ہے، اس میں باطل آ نہیں سکتا، حق کے علاوہ اس میں کچھ نہیں، بلکہ حق ہی اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کے ساتھ کفر کیا جب وہ ان کے پاس آئی، یعنی یہ نصیحت قرآن مجید جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، وہ بھی ہم پر مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہم پر مخفی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن یہ کتاب کیسی ہے؟ لا یأتیہ الباطل بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً ایک باعزت کتاب ہے، اور اس کے پاس باطل نہ اس سے آگے سے آتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، اور ایک کمال حکمت والے اور تمام خوبیوں والے رب کی طرف سے یہ اتاری ہوئی کتاب ہے۔ تو اس میں حق ہے، اس میں باطل نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے سے باطل نہیں آتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس رب کی طرف سے نازل شدہ ہے جو حکمت والا ہے اور جو تمام خوبیوں والا ہے، یہ اس کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اور پھر اس وقت سے لے کر جب اس کتاب کو نازل کیا گیا آج تک اس میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں، کوئی ایک حرف تبدیل نہیں کر سکتا، اور قیامت تک اس میں ایک حرف کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ جسارت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فوراً اس کی گرفت کر لی جاتی ہے، فوراً بتا دیا جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے قرآن میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ کتاب محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں وہ چونکہ ایک خاص وقت کے لیے تھی، خاص امت کے لیے تھی، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لوگوں پر تھی، پھر لوگ اس کی حفاظت کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ نسل
چلی گئی، اگلی نسل آئی، اس نے کچھ تبدیلیاں کر دی، کچھ اس میں اضافہ کر دیا، اور پھر اضافہ اور تبدیلیوں کے ساتھ آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں، لیکن ان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان میں تحریف بھی ہو چکی ہے، ان میں تبدیلیاں بھی ہو چکی ہیں، ان میں لوگوں نے اپنی من مرضی کے مطابق باتیں شامل بھی کر لی ہیں، اور جو اپنی مرضی کے خلاف تھی اس کو نکال بھی دیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے ایک حرف کو اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر انسان کی طرف سے ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ یہ کتاب اس وقت کے لیے تھی، آج یہ نیو جنریشن ہے، اس کے لیے اس میں کچھ اضافہ چاہیے، اس میں کچھ تبدیلی چاہیے، اس کو تبدیل کر دینا چاہیے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دعویٰ کرتا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ ہر چیز اپ ڈیٹ کی جاتی ہے، اس میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، لیکن یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو نازل کرنے والا ہے وہی اس کا محافظ ہے، اور یہی ایک کتاب ہے جو انسانوں کو ہدایت دکھا سکتی ہے، ہدایت کے راستے پر چلا سکتی ہے، اور جس میں انسان کے لیے ہدایت ہے، یہی وہ کتاب ہے قرآن مجید، جس میں کوئی شک نہیں، حق پر مبنی کتاب ہے، اور جس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام دلائل اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بشر انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر آپ قرآن مجید کی آیات پہ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو وہ چیزیں جن کو سائنس نے بہت تجربے کے بعد اور بہت سال لگا کر جس چیز کو ثابت کیا، قرآن نے اس کو پہلے سے بیان کر دیا تھا۔ غیر مسلم سائنسدان بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو بڑے تجربہ کرنے کے بعد، بہت تگ و دو کے بعد جس چیز کی طرف وہ پہنچتے ہیں، قرآن مجید نے پہلے سے اس کے بارے میں بتا دیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی تخلیق، انسان کا پیدا ہونا، اور یہ مرحلہ وائز سٹیپ بائی سٹیپ انسان کا بننا اور پھر اس دنیا میں آنا، سائنس نے بہت بعد میں تجربات کر کے اور پھر اس چیز کو پرکھا اور جانچا کہ انسان کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے، یہ کیسے بنتا ہے، پانی کا ایک قطرہ، پھر اس کے بعد اس کی تبدیلی، اور تبدیلی کے بعد پھر وہ خون کا لوتھڑا، اور پھر اس کا گوشت کا بن جانا، اور گوشت کے بعد اس کے اندر رحم مادہ میں جنین بن جانا، اور جنین کے بعد پھر اس کی تکمیل کے مراحل، یہ تمام کے تمام جو مراحل ہیں، کیسے انسان کی تخلیق ہوئی، کیسے اس کی ابتدا ہوئی، سائنس سوچتی رہی، اور مائکروسکوپ کے ذریعے اور دیگر مشینری کے ذریعے انہوں نے یہ جانچنے کی، پرکھنے کی کوشش کی کہ کیسے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، کیسے سٹیپ بائی سٹیپ یہ کام مکمل ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید نے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اور جب یہ آیات غیر مسلم سائنسدان بھی پڑھتے ہیں تو وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب کسی انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتی، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ تو ایسا ممکن نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے آج سے 1500 سال سے زائد عرصہ پہلے یہ چیزیں بتا دیتے کہ انسان کی تخلیق ایسے ہوئی۔ اس وقت تو مشینری بھی نہیں تھی، اس وقت تو یہ مائکروسکوپ اور اس طرح کے آلات بھی موجود نہ تھے، کیسے بتایا جا سکتا تھا؟ کوئی کیمرہ بھی نہیں تھا، جو سسٹم آج موجود ہیں وہ بھی موجود نہیں تھے، پھر کیسے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ یہ پانی کا ایک قطرہ ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ خون کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اس کے بعد یہ مضغہ بن جاتا ہے، اس کے بعد یہ اس کے اندر گوشت کی شکل بن جاتی ہے، اور یہ تمام کا تمام جو سیٹ اپ ہے، جو انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے۔ تو یہ بات بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ اس خالق اور مالک کی طرف سے کتاب ہے جس نے اس کتاب میں یہ چیزیں بیان کر دی ہیں جو انسان کی عقل سے اوجل تھی، مخفی تھی، جن کو انسان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آپ دیکھیے سورۃ الزمر، اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج۔
یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، فرمایا کہ اس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ثم جعل منہا زوجہا، اور پھر اس سے جوڑا بنایا۔ آج بھی بعض غیر مسلم سائنسدان وہ انسان کی تخلیق کے بارے میں ابھی بھی گمراہ ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں انسان کیسے وجود میں آ گیا، پہلے بندر تھا پھر بندر سے انسان بن گیا، ابھی بھی وہ سوچ رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے پہلے سے بیان کر دیا، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے، آدم علیہ السلام سے، پھر اس سے ان کی بیوی کو بنایا، پھر اس کے بعد وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس سے مرد اور عورتیں بہت سارے بنا دیے، ایسے انسان کی تخلیق ہوئی۔ قرآن نے واضح کر دیا، بیان کر دیا، آج لوگ سوچ رہے ہیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود سے نہیں بیان کیا، بلکہ اللہ تعالی نے اس کو بیان کر دیا تھا۔ اور پھر اسی آیت میں فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، جانور بھی بنائے تمہارے لیے 8 قسم کے، يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، فرمایا کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کیا۔ کس طرح سے؟ خلقا من بعد خلق، تخلیق کے بعد تخلیق، سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے پانی کا قطرہ، اور دوسری آیات میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ پانی کا قطرہ من ماء دافق، جیسے سورہ طارق میں ہے، اور دیگر آیات میں بھی ہے کہ پانی کا قطرہ پھر اس کے بعد وہ خون کی شکل اختیار کر جاتا ہے، پھر وہ بوٹی کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ خلقا من بعد خلق، کہ تخلیق پھر تخلیق، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ پیدا کیا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، اور وہ 3 اندھیروں کا بھی ذکر کر دیا۔ آج کتنے عرصے کے بعد جب سائنس نے یہ دریافت کیا کہ اس طرح سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، قرآن نے پہلے سے بیان کر دیا تھا، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہوا فانا تصرفون، یہی وہ رب ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم کس طرف پھیرے جاتے ہو۔ قرآن مجید کی بے شمار ایسی آیات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ نور اس کی آیت نمبر 40 میں سمندر کے بارے میں فرمایا، سمندر کا پانی، اس کی گہرائی میں کیا ہے، اور سمندر کے اندر کتنی گہرائی ہے، اور گہرائی میں روشنی ہے یا نہیں ہے۔ سائنس نے آلات کے ذریعے ابھی سمندر کے اندر 200-250 میٹر تک جانا یا اس سے زیادہ جانا اب آلات کے ذریعے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے جب آلات کی کمی تھی تو 20 میٹر سے زیادہ نیچے جانا ممکن نہیں تھا، آلات کے ذریعے بھی 20 میٹر یا اس سے زیادہ جانا ممکن نہیں تھا۔ سمندر کی گہرائی کتنی ہے اور اس میں کیا ہے، اور پھر سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ سمندر کی گہرائی کے اندر یہ تہیں بنی ہوئی ہیں، ایک سٹیپ ہے پھر دوسرے سٹیپ ہے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ نیچے چلے جائیں تو کلرز ہیں، اور وہ کلرز آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آلات کے ذریعے اندر جاتے ہیں، سرخ کلر نظر آتا ہے، سرخ کلر کے بعد پھر سبز نظر آتا ہے، پھر پیلا نظر آتا ہے، پھر اورنج کلر نظر آتا ہے، اور یہ 7 قسم کے کلر ہیں۔ سائنس کی کتابوں کو پڑھیں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے 7 قسم کے یہ کلر ہیں، اور پھر اس سے زیادہ نیچے گہرائی میں چلے جائیں تو یہ بالکل کلرز ختم ہو جاتے ہیں، روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تجربے کے بعد یہ ثابت ہوا ہے، لیکن قرآن مجید نے پہلے سے یہ بتا دیا تھا۔ اب یہ بتانے والا کون ہے؟ انسان تو آج اس بات تک پہنچ رہے ہیں، رب العالمین نے بتا دیا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، جس میں مستقبل کی خبریں بھی موجود ہیں، جس میں وہ غیبی چیزیں بھی موجود ہیں جس تک انسان کی دسترس نہیں ہے، انسان نہیں پہنچ سکتا۔ سورہ نور اس کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالی نے سمندر کی گہرائی کے بارے میں فرمایا، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، فرمایا کہ وہ گہرائی اس کی اور اندھیرے
کہ یہ ان اندھیروں کی طرح جو نہایت گہرے سمندر میں ہوں، فی بحر اللجی، کہتے ہیں گہرے سمندر میں ہوں، یغشاہ موج من فوقہ موج، اور پھر وہ پے در پے ہیں، ایک موج ڈھانپ رہی ہے جس کے اوپر ایک اور موج ہے، ایک موج ایک تہ ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور تہ ہے جس کے اوپر ایک بادل ہو، من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، اور پھر فرمایا کہ اتنے اندھیرے ہیں کہ ایک سے زیادہ دوسرا اندھیرا، اتنے اندھیرے ہیں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، فرمایا کہ اگر انسان اس وقت اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے تو وہ ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اتنے اندھیرے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی بھی نور نہیں ہے۔ سمندر کے اندر گہرائی، اور پھر ان کے سٹیپس، موج کے اوپر موج، اور اس طرح سے پے در پے، اور پھر اس کے اندر جو اندھیرے ہیں، ان اندھیروں کے بارے میں قرآن مجید ہمارے پہلے سے رہنمائی کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو ان غیبی چیزوں کے بارے میں بتا سکے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ماضی کے بارے میں بھی موجود ہے، پہلے کیا ہوا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، تو ماضی کی خبریں، پہلے انبیاء کی خبریں، وہ کیسے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اور پھر یہود جو اہل کتاب تھے، ان کی جو خیانتیں تھیں، ان نے جو کچھ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیا تھا، اس کی خبر بھی قرآن مجید دے رہا۔ اور اس وقت کے جو حالات تھے وہ بھی قرآن نے بیان کر دیے، اور پھر قیامت تک کے حالات۔ اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں تو میری رہنمائی ہے، آج کے دور میں نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، آج کے دور میں نے قرآن سے کیسے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ قرآن ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، اور پھر یہ دور ختم ہو گیا، نیو جنریشن، نئے لوگ آنے والے، وہ اس کو پڑھیں گے، وہ بھی یہی محسوس کریں گے، اور قیامت تک کے لوگ، ان سب کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ تو یہ کتاب کسی انسان کی طرف سے نہیں، کسی بشر کی طرف سے نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کتاب کو نازل کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور قرآن مجید کی تعریف یہی ہے کہ وہ اللہ کا کلام المنزل من اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کو لے کر آنے والے جبریل علیہ السلام ہیں، اور نازل جن پر ہوا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کو نسل در نسل محفوظ آگے منتقل کیا گیا۔ اس وقت ہزاروں لاکھوں لوگوں نے یاد کیا، پھر ان نے آگے دوسرے لوگوں تک منتقل کر دیا، اور پھر اس کو لکھا گیا، اور پھر یہ صدور میں، یعنی سینوں میں بھی، اور سطور میں، اور سطروں میں، کتابوں کی شکل میں بھی موجود ہے، اور یہ موجود رہے گا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے، اور یہ کتاب محفوظ ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی اور ہدایت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔